नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वह सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब देखने को जिनके आँखें तरसतियाँ हैं। हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त तौक़ीर मोहब्बत के लायक जनाब मोहम्मद जुनैद मुंशी साहब, बहुत ही एहतराम के लायक, मोहब्बत के लायक भाई इमरान अहमद अब्दुल शकूर मुंशी साहब, और मेरे दीगर तमाम तंजीमी और दीनी दोस्तों, साथियों, भाइयों, दाता की नगरी लाहौर में हम सब के मोहतरम व मुकर्रम, हम सब के रफ़ीक़े सफ़र, हम सब के साथी, रहनुमा, राहबर, भाई, कायद जनाब अहमद अब्दुल शकूर मरहूम, कि जिनको मरहूम कहते हुए कलेजा मुँह को आता है, उनकी ताज़ियत में आपने इस इजलास का इनेकाद किया है। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जनाब जुनैद भाई, इमरान भाई और उनके तमाम अहले ख़ाना को सब्र व अजर नसीब फरमाए। आप सब इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि आप में से किसी ने हस्पताल में उनकी इयादत की होगी, कोई उनके लिए दवा लेके पहुंचा होगा, किसी ने अहमद भाई के पास आखिरी लम्हात गुजारे होंगे, किसी ने उनकी चारपाई को कंधा दिया होगा, कोई उनके जनाजे में शरीक हुआ होगा, किसी ने उनकी तदफीन में शिरकत की होगी, मगर मुझ बदनसीब की बदनसीबी का आप अंदाज़ा कीजिए कि वो राहबर, वो रहनुमा, वो कायद और वो साथी जिनके साथ ज़िंदगी के बहुत सारे माह साल जिनकी रहनुमाई में हमने गुजारे, उनके आखिरी लम्हात में मुझे उनके करीब रहने का मौका न मिल सका। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अहमद भाई को अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करना चाहूँ तो वो सरापा इखलास और सरापा वफ़ा शख्सियत थे। उनकी बातों में मोहब्बत झलकती थी, उनकी आँखों में हमेशा मैंने यकीन की लौ देखी है, उनकी गुफ्तगू में हमेशा मैंने इस्लाह और मोहब्बत और साथियों में इत्तेहाद पैदा करने की चाशनी महसूस की है। मैंने उनकी सदारत का दौर तो नहीं देखा, मगर अंजुमन तलबा इस्लाम में 79 में जब मैं मुशावरत में पहुंचा हूं, उस वक़्त से लेकर अपने सदर बनने तक और सदारत से फ़ारिग होने के बाद मुस्तफ़ाई तहरीक का आगाज़ करने तक अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर में जहाँ कहाँ भी उनसे मुलाकात हुई, उनको मैंने हमेशा वफ़ा, ईसार, मोहब्बत, मरव्वत, अखुव्वत और दिलदारी और पास खातिर का मैंने मुरक्का पाया है। और उनकी मिजाज में अल्लाह करीम ने यह बात रखी थी, किसी का दिल दुखाना उन्हें आता नहीं था। वो इस कदर मुरव्वत उनमें अल्लाह करीम ने रख दी थी कि वो किसी के साथ भी ज़रा सी भी किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अंजुमन तलबा इस्लाम में उन्होंने अपना
ایک بہت سارا وقت گزارا، اپنے مالی وسائل، اپنا وقت دیا، اور پھر جب اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی میں کام شروع کیا، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا، تو وہاں بھی انہوں نے اپنے ذات اور اپنے گھر بار اور اہل و عیال کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے دن رات ایک کر دیے۔ اور میں جب بھی گلشن اقبال لاہور کراچی میں ان کے دفتر میں ان سے ملا تو میں نے ہم دم ان کو اپنے اس مقصد کے لیے میں نے مصروف عمل پایا، اور بہت سارے مجھ سمیت انجمن طلبہ اسلام کے جو سابقین ہیں، جو سابق قائدین ہیں، ان سب سے جو بات احمد عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ممتاز کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے تنظیم اور تحریک کی عظیم الشان عمارت کی بنیاد کا پتھر بننا پسند کیا۔ کبھی انہوں نے وہ تختی بننے کی خواہش نہیں کی جس کی نقاب کشائی کی جاتی ہے اور جس پر لوگ نظریں جمتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ پس پردہ رہ کر کے اور اپنی ذات کو مٹا کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ شاید انہوں نے یہ راز پا لیا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے انہوں نے اگر کسی موقع پہ کوئی بات ان کو پسند نہیں بھی آئی تو انہوں نے مروت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، انہوں نے ایثار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور آخر وقت تک وہ اس وقت تک وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے جب تک کہ ان کے لیے حالات بہت دشوار نہ کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد بھی میری معلومات کے مطابق انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی سیاسی جد و جہد کا جو قافلہ تیار ہو رہا تھا اس میں بھی انہوں نے کلیدی رول جو ہے وہ ادا کیا۔ اور شاید میری زندگی میں یہ مجھے ساتھ ملنا تھی کہ اپنے وصال سے 2-2.5 ہفتے قبل جب مجھے دل کی تکلیف ہوئی تو دوست احباب نے، جناب مناف علانہ صاحب نے مجھے کال کر کے مجھ سے حال احوال لینا چاہے، تو میں نے انہیں کال بیک کیا تو وہاں پر جناب احمد عبدالشکور تشریف رکھتے تھے، جناب سلیم ہاشم تشریف رکھتے تھے، سلمان انصاری صاحب تھے، ڈاکٹر اقبال صاحب تھے۔ تو مناف علانہ صاحب نے میری جب ان سے بات کرائی کہ احمد، میں نے کہا مجھے میری احمد بھائی سے بات کرائیے، تو مجھے وہ تسلی دے رہے تھے کہ مجھے بھی دیکھو، میں بھی اس سے گزر چکا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، یہ دل کا عارضہ آج کل بہت عام ہے، بس ورزش کرنا، خوراک کا خیال رکھنا، اپنی دوائی کا خیال رکھنا۔ جب وہ مجھ سے یہ باتیں کر رہے تھے تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند ہفتوں کے بعد یہ ہم سے یوں بچھڑ جائیں گے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں ان کے عزیزوں کو، ان کے بیٹوں کو یہ اپنے طرف سے ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اور اپنی ہر طرح کی خدمت کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے عظیم باپ کے عظیم فرزند ثابت ہوں گے، اور جس طرح انہوں نے اپنے مشن کے لیے بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی شہرت خواہی کے جذبے کے، اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اپنے مشن کے لیے کام کیا ہے، ان کے بیٹے بھی ان کے عظیم وارث بن کر کے اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں انجمن طلبہ اسلام، مصطفی تحریک، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، پاکستان فلاح پارٹی، شیڈ فاؤنڈیشن، اور جتنے بھی انجمن اساتذہ پاکستان، جتنے بھی ہمارے مصطفی برادری کے ادارے ہیں، شعبے ہیں، تنظیمیں ہیں، تمام رفقا سے میں تعزیت بھی کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ اپنے مشن کے لیے سب مل کر کے آگے بڑھیں۔ اور احمد بھائی کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے مشن کے لیے اسی طرح ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں جس طرح انہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو وقف رکھا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔